دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے دور گزرے ہیں جہاں انصاف، سچائی اور رحمت اپنی بلندی پر تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم دور کی جسے کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ یہ دور شروع ہوا 632 CE میں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں غم کا ماحول تھا۔ دنیا کا سب سے عظیم رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اسی وقت ایک شخص آگے بڑھا جن کا نام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آواز میں اطمینان تھا لیکن الفاظ میں طاقت۔ انہوں نے کہا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں کے دل سنبھل گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ چن لیا گیا، لیکن ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان تھا۔ کچھ لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے، کچھ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، اور کچھ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ان سب کے خلاف جنگ کی اور ان سب فتنوں کو جڑ سے ختم کر دیا۔ فتنہ ختم ہونے کے بعد اسلام دوبارہ مضبوط بن گیا، لیکن ایک اور خطرہ سامنے تھا۔ جنگوں میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے ایک فیصلہ کیا کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ انہوں نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں بنا دیا۔ 2 سال بعد ایک بیماری کے چلتے حضرت ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر دور آیا ایک اور عظیم شخص کا، جس کا نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں ایک نیا موڑ تھا۔ ان کی شخصیت میں جلال تھا لیکن دل میں انصاف۔ ان کے دور میں اسلام صرف عرب تک نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انہوں نے پرشیا، سیریا، ایجپٹ یہ سب جیت لیا۔ انہوں نے اپنے دور میں الگ الگ نئے سسٹم بنائے، جیسے پولیس کا سسٹم، عدالت کا سسٹم اور ہجری کیلنڈر کا بھی سسٹم انہوں نے بنایا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی پہچان ان کی فتح نہیں، ان کا انصاف تھا۔ وہ رات کو اندھیرے میں اکثر مدینے کی گلیوں میں نکلتے اور دیکھتے کہ کہیں میرے حکومت میں کوئی ایسا تو نہیں جو رات کو بھوکا سو گیا ہو۔ وہ اتنی بڑی خلافت کے خلیفہ ہونے کے باوجود بالکل سادہ کپڑوں میں رہا کرتے تھے۔ لیکن 10 سال بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ذمہ داری آئی ایک نرم مزاج اور حیادار شخص کے پاس، جن کا نام تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان کا دور سکون اور ترقی کا تھا۔ انہوں نے اسلام کو دور تک پھیلایا اور پہلی بار سمندری فوج یعنی نیوی بنائی۔ لیکن ان کا سب سے عظیم کام تھا قرآن کو ایک اسٹینڈرڈ فارم میں جمع کرنا۔ اس وقت الگ الگ علاقوں میں لوگ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے، جس سے لوگ آپس میں کنفیوز ہوا کرتے۔ کئی بار تو اس چکر میں جھگڑا بھی کر لیا کرتے۔ حضرت عثمان نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے دنیا بھر سے سارے قرآن کے مصحف کو اکٹھا کیا اور ایک لہجے میں قرآن کو لکھوایا اور اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں قرآن ایک جیسا ہے۔ لیکن ان کے دور میں فتنہ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے بغاوت کی اور ایک دن جب وہ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ مدینہ دوبارہ غم میں ڈوب گیا۔ پھر آیا سب سے مشکل دور، جب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ حضرت علی علم، بہادری اور حکمت کے سمندر تھے، لیکن ان کا دور فتنہ اور جنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ مسلمان آپس میں ٹکرا گئے۔ ان کے دور میں جنگ جمال ہوئی اور جنگ صفین۔ یہ وقت اسلام کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن 661 CE میں ان کی بھی شہادت ہو گئی اور یہیں پر خلافت راشدہ کا وہ روشن دور ختم ہو گیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک مثال ہے، ایسے حکمرانوں کی مثال جو تخت پر بیٹھ کر نہیں، لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔